امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، جسم سے روح کیسے نکلتی ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، افسوس ہے کہ انسان اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ اس نے کہا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ گھومنے پھرنے والا انسان ایک غلط فہمی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس جسم پہ یہ اپنا اختیار رکھتا ہے اس کا وجود یہ جسم ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا جسم تو صرف ایک لباس ہے۔ انسان صرف اس جسم کو نہیں کہتے، بلکہ انسان تو اس جسم میں بسنے والے وجود کو کہتے ہیں، اور انسان کی زندگی صرف ایک مٹھی بھر مٹی ہے۔ اس مٹھی بھر مٹی کو اٹھاؤ اور جیسے یہ دھیرے دھیرے زمین کی طرف گرتی جاتی ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی اختتام کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، زندگی صرف ایک وقت ہے، اس لیے عارف اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ اپنے وقت کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا کی انمول چیز وقت ہوتا ہے، اور جاہل اپنی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنے وقت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہ جو اختیار تمہیں ملا، یہ جو حکومت تمہیں ملی، اس کا ایک محدود وقت ہے۔ اس نے کہا، یا علی، کیسی حکومت مجھے ملی؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے جسم پہ تمہاری وجود کی حکومت، تمہارے وقت پہ تمہاری سوچ کی حکومت، تمہارا چلنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارے دل کا دھڑکنا صرف ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ اللہ نے تمہیں اس جسم پہ بادشاہ بنا کے بھیجا تاکہ تم اس سلطنت کی حفاظت کر سکو، اس سے صحیح فیصلے کروا سکو، اس میں صحیح عادتیں ڈال سکو۔ بس جب یہ محدود وقت ختم ہوگا تو اللہ کے حکم سے فرشتہ موت تمہارے وجود کو ایک خبر سنائے گا کہ بس اس مٹی سے بنے ہوئے جسم کو چھوڑو اور اپنے اللہ کو اپنے وقت کا حساب دو۔ اس وقت انسان کا یہ لباس جو جسم کی صورت میں انسان کو پہنایا گیا ہے وہ اتارا جائے گا، اور انسان تڑپ تڑپ کے کہے گا کہ میں تو بھول چکا تھا، میرا وجود کچھ اور ہے اور میرا جسم کچھ اور، میں تو صرف اس جسمانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اے اللہ، مجھے وقت دو تاکہ میں پھر سے اپنے وجود کے فائدے کے لیے کچھ کروں، اس حقیر لباس کے لیے نہیں۔ لیکن افسوس، اس وقت وہ فرشتہ موت وہ باتیں سنائے گا جو انسان عالم ارواح میں کر آیا ہے، اور فرشتہ موت اس کے وجود کو اس کے لباس سے اس طرح سے الگ کرے گا کہ جیسے کوئی ریشم کا کپڑا کانٹوں میں رکھ دے اور کھینچ کے باہر نکالے۔ بس یہی انسان کی حقیقت ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر میں چاہوں کہ میں اپنی موت آسان کروں تو میں کیا کروں؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، موت کو آسان ایک سوچ بنا سکتی ہے، ایک عمل بنا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، وہ سوچ کون سی ہے اور وہ عمل کون سا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ سوچ یہ ہے کہ انسان اس لباس سے، جس کو انسان اپنی زبان میں جسم کہتے ہیں، اللہ کے مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے۔ پھر اس شخص نے کہا، یا علی، وہ عمل کون سا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ انسان ہم اہل بیت کے رستے پر چلے، اللہ کے رسول اور اس کی آل پہ درود بھیجے، اس سے مودت کرے۔ جس انسان کے دامن میں یہ سوچ اور یہ عمل ہوگا، اس کی موت کے لیے جب فرشتہ موت آئے گا تو اس کو مبارکباد کے ساتھ ایک پھول دے گا اور یہ کہے گا کہ اس جنت کی خوشبو کو محسوس تو کر۔ مومن جیسے ہی اس خوشبو کو محسوس کرے گا، اس کا لباس اس کے وجود سے الگ ہو جائے گا، بے حرکت ہو جائے گا، اور انسان کا وجود اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔